فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ، اور یہ ہے ہم حصہ دوم جس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ نمبر 9 میں پہنچ گئے ہیں، اور ہم یہاں پر ملکوتی خطبے کے 5ویں حصے کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس کی شرح بھی پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ملکوتی خطبے کے 5ویں حصے کو پڑھتے ہیں۔ یا ابن ابی قحافہ وجہت خطابها الى ابی بکر اغلب على ارثی یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شيئا فريا افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول تعالى وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا اذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم ألا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها مخطومة مرحولة وهي الناقة التي يوضع في أنفها حلقة فتجر بها وهنا تشبه الزهراء عليها السلام اغتصاب حقها بجر الناقة قهرا فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد فنعم الحكم الله والغريم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أي تنامون عن ظلامتي والسنة عن ظلامتي
أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول المرء يحفظ في ولده سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله فخطب جليل استوسع وهنه واستنحر فتقه أي تمزق الإسلام بموت أبي محمد استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه وأظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال أي ضعفت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم يهتف في أفنيتكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ترجمہ: اے فلاں کے بیٹے، کیا مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ کیا اللہ کے قرآن میں یہی ہے کہ آپ اپنے باپ کے وارث بنیں اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ یہ کیسا افتراء ہے؟ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو. اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہیں. اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اس جملے کو ہم سوالیہ انداز میں پڑھتے ہیں کہ اور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض سے اولا ہیں. یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے. پھر لکھا ہے کہ اور یہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرے. یہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے، نہ میرے والد کی میراث ہے، اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے. کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی کہ جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا یہ کہنا کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے کہ ان کی وارث نہیں ہوں؟ کیا تم قرآن مجید کے عام و خاص کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ خیر ہوشیار رہیے، آج آپ کے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت کے دن ملے گی، جب اللہ حاکم ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب حق ہوں گے. وعدہ گاہ قیامت کا دن ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ان قریب آپ جان لیں گے کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جوان مرد گروہ، اے ملت کے قوت بازو، اے اسلام کے انصار، یہ میرے
حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد نہ تھے کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ ان کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی کہ جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رخنہ وسیع، شگاف کشادہ اور اتصال شگافتہ ہو گیا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے۔ نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن مجید نے تمہارے گھروں میں صبح و شام بلند آواز کے ساتھ تلاوت و الہان کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر گزرا وہ حکم اٹل اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر مکمل ہو گیا ترجمہ، اور اب ہم 103 پیج پر ہیں۔ توضیح و تشریح خطبہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ظلم و استبداد کے ماحول کو رحم و مہربانی کی نسیم سحری سے بدلنے والے عظیم الشان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے بھرپور جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یبنا، یہاں پہ صرف یبنا لکھا ہے، ڈیش 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 اس کے بعد ہے، کہ سید عالم نے حکومت سے مخاطب ہوتے وقت اسے اس کی کنیت سے بھی خطاب نہ کیا۔ یہاں پر لکھا ہے یہ کہ کنیت سے بھی خطاب نہ کیا، اور لکھا ہے کہ نہ اس کا نام لیا اور نہ اس کے کسی عہدے کی بات کی۔ دیکھیے اس نے لکھا ہے نا یہاں پہ ملوکیتی خطبے میں کہ یبنا فلاں افی کتاب اللہ، یہی تھا نا۔ اب یہاں پہ آگے یہی لکھا ہے کہ افی کتاب اللہ ان تریسا اباکا ولا اریسا ابی۔ ترجمہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ آپ اپنے باپ کے وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ سوالیہ نشان اور انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے وہ کون سا قانون و آئین ہے کہ جب آپ کے والد فوت ہوں تو آپ ان کی میراث پائیں، اور جب میرے والد کی رحلت ہو تو میں ان کی وارث نہ بنوں؟ کیا آپ میرے والد ارجمند کی میراث کتاب اللہ کے قوانین کے ذریعے مجھ سے غصب غین سواد بے قوانین کے ذریعے مجھ سے غصب کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ یہ کیسا افطراء ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ افطراء عظیم ہے اور قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں تفصیلاً بحث کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاگیر فدق کی ازراہ ہبہ اور ازراہ ارث مالکہ تھیں۔ جب حکومت نے آپ سلام اللہ علیہ کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تو آپ نے اپنی جاگیر کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے آپ سے گواہ طلب کیے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب عالمہ قرآن و حدیث نے اپنا حق بطور ارث ثابت کیا اور حکومت سے طلب کیا انورٹڈ کاما کہ کیا آپ نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے جو آپ کی دسترس میں ہے؟ قرآن کی اساس پر کیوں عمل نہیں کر رہے ہو اور اس کے اوامر کو کیوں پس پشت ڈال رہے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر سورہ نمل کی آیت نمبر 16 لکھی ہے ترجمہ کہ کیا یہ آیت کریمہ پیغمبران گرامی کی میراث کو صراحت کے ساتھ بیان نہیں کر رہی؟ کیا حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے؟ اچھا، یہاں پر یہ جو سورہ نمل کی آیت ہے
آیت نمبر 16 وہ ہے از یقولو وورثا سلیمان داؤدا. اور اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ سیدہ نساء العالمین بخوبی اس آیت کے مفہوم سے واقف تھیں کہ یہ آیت قانون توارث پر مبنی ہے اور اس میں انبیاء علیہ السلام کی میراث کی وضاحت ہے. حکومت اور حاضرین مسجد بھی اس آیت کا مفہوم و معنی جانتے تھے کہ آیت کریمہ مالی میراث کا پیغام رکھتی ہے اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت پائی تھی. یہ آیت اس مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں رکھتی اور یہی مفہوم ایک دوسری آیت پیش کرتی ہے جو حضرت زکریا کی داستان میں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تھا کہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 کہ مجھے اپنی بارگاہ سے فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ مریم کی آیت 5 اور 6 کا ترجمہ تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ انہیں بیٹا عطا فرمائے جو ان کے مال کا وارث ہو. جی ہاں، پیغمبران گرامی اور عوام کی میراث کے بارے میں قرآنی موقف یہی ہے کہ قانون توارث میں انبیاء علیہ السلام اور غیر انبیاء علیہ السلام سب برابر ہیں. اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ مرور زمانہ میم رے واو رے اور زیر ہے اس پہ. مرور زمانہ کے ساتھ حکومت کے مدافعین نے ان دونوں آیات کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث ہوئے نہ کہ مال کے. اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں ولی کا ذکر ہے. یہاں پر ولی کا لفظ انورٹڈ کاما میں ہے. پھر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ولی اور اپنے علم کے ورثے کے لیے مانگا تھا. دوبارہ پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنا ولی اور اپنے علم کے ورثے کے لیے مانگا تھا نہ کہ مال کے ورثے کے لیے. ایسی تفسیر ان لوگوں نے کی کہ جنہیں ان حکومت وقت کی تائید مقصود تھی کہ جس حکومت نے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق و اموال کو ضبط کر لیا تھا. ان آیات کریمہ کے ماحول میں ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ بحث کریں. امید ہے کہ ہم اپنے مطلوب کو ثابت کر لیں گے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ لفظ ارث الف رے سے کہ اور میراث ازراہ شریعت و عرف اور لغت مال و متاع میں استعمال ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کا وارث ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ آدمی مال کا وارث ہوتا ہے، علم و معرفت کا وارث نہیں. جہاں جب قرینہ موجود ہو یعنی وہ دلیل جو ورثہ علم و معرفت پر دلالت کرے. پھر جس طرح لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ غافر آیت نمبر 53 ترجمہ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور مقام پر فرمایا جو کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ترجمہ کہ پھر ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا. آئیے آگے چلتے ہیں. ان دونوں آیات میں قرائن موجود ہیں کہ یہاں میراث سے مراد علمی میراث ہے، لیکن اس آیت وورثا سلیمان و داؤدا بلا شک و ریب مادی و دنیاوی اموال پر دلالت کرتی ہے، علمی و معنوی اور اخلاقی ورثے پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے جب جناب سلیمان علیہ السلام کا اس قصے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ایک قوم کے گوسفندوں کے ریوڑ نے ایک کھیت کی فصل کو اپنی غذا بنا لیا تھا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 ترجمہ. تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور یوں سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا انورٹڈ کاما کلوز. علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف کاف شین الف کشاف میں اس آیت کریمہ کے از ارزا علیہ
بالعشی صافنات بالعشی صافنات الجیاد کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دمشق اور نصیبین نون سوادیے بے یہ نون نصیبین یا نصیبین کے لوگوں سے جنگ کی اور انہیں اس جنگ میں 1000 گھوڑے غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے یہ گھوڑے اپنے والد کی میراث میں پائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ گھوڑے عمالقہ عین میم الف لام قاف ہے عمالقہ کی جنگ میں بطور مال غنیمت حاصل کیے تھے۔ اے قاری عزیز، آپ نے یہ حقیقت پالی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھوڑے میراث میں پائے تھے۔ علاوازی حضرت داؤد علیہ السلام نے وقت رحلت جس قدر دنیاوی مال و متاع چھوڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال کے وارث ہوئے۔ ان 2 آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی کے علم و دانش و رسالت کے وارث نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی زندگی میں پیغمبر تھے، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اپنے برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام تھے۔ اس حقیقت سے یہ بات روشن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام سے میراث میں مال و ثروت پایا تھا، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں موجود ہے کہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، طرفداران حکومت نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا تھا کہ مجھے اور فرزند عطا فرما جو میری رسالت و دانش کا وارث ہو۔ ان مفسرین کی یہ کوشش رہی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن آیہ کریمہ خود اس حقیقت کو کشف کرتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مراد کیا تھی، اور انہوں نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے میرے پروردگار انہیں شائستہ و پسندیدہ بنا۔ لکھا ہے جی ہاں، اس آیہ کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا یہ نہ تھی کہ مجھے وہ فرزند چاہیے کہ جسے ورثے میں رسالت ملے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی کیا جائے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے فرزند کا سوال کیا تھا کہ جو ان کی رسالت کا وارث ہو اور وہ اللہ کے نزدیک شائستہ و پسندیدہ ہو، ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی بارگاہ خداوندی میں دعا مانگے اور اس کے بعد یہاں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اے پروردگار مجھے پیغمبر بیٹا عطا فرما جو صاحب عقل و دانش ہو اور اس کے اخلاق تیرے نزدیک پسندیدہ ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بات روشن ہے کہ ایسی دعا تو ایک بے معنی سی دعا ہے، ایسی دعا لغو اور عبث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بیٹا عطا کرے جو ان کی رسالت کا وارث ہو، اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوں کہ اس کے اخلاق و رفتار خدا پسندانہ بنا۔ حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ منصب رسالت ایک عظیم الشان معنوی و روحانی منصب ہے، کیونکہ ایک پیغمبر انسانیت کی تمام خوبیوں کا پیکر ہوتا ہے، وہ سیرت و سلوک میں ایک عرفہ و اعلیٰ مقام کا مالک ہوتا ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر آ گئے۔ اس بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فرزند کی درخواست اس لیے کی تھی کہ وہ ان کے اموال و املاک کا وارث بنے۔ علامہ فخر الدین رازی نے ان دونوں آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان آیات سے مراد مال و ثروت ہے، نہ کہ علم و دانش اور معنوی امور مراد ہیں۔ مفسرین نے جب زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں
کچھ نکات بیان کیے ہیں، ہم یہاں انہیں مختصر صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ نکات ہماری بحث میں مزید توانائی پیدا کریں گے۔ علامہ طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنی رحلت کے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں سے خوف تھا، اس لیے انہوں نے بارگاہ خداوندی میں ایسے فرزند کی دعا مانگی تھی جو شائستہ و پسندیدہ ہو اور وہ ان کے مال و املاک کا وارث ہو۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بریکٹ میں لکھا ہے مجمع البیان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 555۔ ہمارے اس موقف کی یہ آیہ کریمہ تائید کرتی ہے۔ جو آیہ کریمہ ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 ترجمہ، اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان کا بارگاہ خداوندی میں یہ تقاضا خوف و ہراس کے لیے تھا۔ یہ خوف و ہراس اس لیے تھا کہ کہیں ان کا مال ناشائستہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے، کہ جب ان کا بیٹا نہیں ہوگا تو ان کی میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، کہ ان کی رسالت اور نہ کہ ان کی رسالت و علم و دانش از راہ میراث ان کے چچا زاد بھائیوں کو منتقل ہو جائے گی۔ اگر رسالت والی میراث کا انتقال ممکن ہوتا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ایسی وراثت کے انتقال کا کوئی خوف نہ ہوتا، بلکہ ان کے لیے شادمانی کا سبب ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت زکریا علیہ السلام اچھی طرح سے جانتے تھے کہ خداوند تعالیٰ اپنی رسالت و وحی اسے قطعاً عطا ہی نہیں کرتا کہ جس میں شائستگی و اہلیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و دانش کی ترویج ہی کے لیے بھیجا تھا، تو انہیں اس امر کا کیوں خوف ہوتا کہ ان کے تعلق دار ان کی نبوت اور رسالت کے وارث بن جائیں گے، کیونکہ ان کی غرض بعثت یہی تھی کہ معاشرے میں اللہ کا پیغام پہنچے۔ کیا اس طرح کی سوچ و فکر اور خوف و وحی و رسالت کے منصب کے لیے موضوع ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اگر اس آیہ شریفہ کا مفہوم مال دنیا ہی ہو تو پھر صاحب نبوت و رسالت کی طرف بخل کی نسبت جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا اس لیے ہی مانگی تھی کہ انہیں اپنے مال کا خوف تھا کہ وہ مال دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جب بیٹا ہوگا تو ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اس فکر و سوچ کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم خدا کی پناہ چاہتے ہیں کہ دو نظریے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رزق و روزی مومن کو بھی مل رہا ہے اور کافر کو بھی، نیک و صالح بھی روزی کھا رہا ہے اور تولے بھی، توئے الف لام ہے، تولے بھی، سبھی موجودات کے ساتھ ہر قسم کا انسان روزی و رزق حاصل کرتا ہے۔ اس مقام پر اگر حضرت زکریا علیہ السلام کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ مال و ثروت فاسد لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو پھر ان کی حیرانی و پریشانی اپنے مقام پر موزوں و درست ہے، اور یہ ان کی فرزانگی، فیر ز الف نون گاف چھوٹی ہے، فرزانگی اور احساس مسئولیت کی دلیل ہے، اور ان کا یہ موقف تحسین آمیز ہے، کیونکہ فاسد اور مفسد لوگوں کی ان کے افعال فاسدہ میں نصرت و یاری دین و عقل کے اعتبار سے محکوم و مردود ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب بھی اگر کوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف بخل کی نسبت دے تو اس کا یہ کام غیر عاقلانہ اور غیر منصفانہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس فرمان جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 کا ہے ترجمہ جو ہم نے پڑھا کہ اور میں اپنی وفات کے بعد اپنے وارثوں سے سہما جاتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز، اس سے ان کی عمیق عین میم یہ قاف عمیق مسئولیت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے پسماندگان کو خوب جانتے تھے کہ وہ کن صفات و افعال کے مالک ہیں۔ ان کے اخلاق اچھے نہ تھے،
اس لیے آپ نے اپنے خوف کا اظہار فرمایا اور بارگاہ خداوندی سے فرزند ارجمند کی درخواست کی تھی۔ تمام مفسرین کی آراء سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پیش کردہ آیات جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے مربوط ہیں، ان دونوں آیات سے مالی ثروت ہی مراد ہے۔ یہ دونوں آیات اپنے دامن میں قانون توارث کا پیام رکھتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی عام لوگوں کی طرح میراث رکھتے تھے اور ان کی رحلت کے بعد ان کی میراث ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی تھی۔ اس مورد میں قرآن مجید فرماتا ہے، یہاں پر سورہ انفال آیت 75 ترجمہ، اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کے بنسبت اوروں کے زیادہ حقدار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارحام و اقارب کے درمیان توارث کی عمومیت کی وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ترجمہ، خدا تمہاری اولاد کے حق میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خداوند تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اس آیت میں تمام اہل اسلام کے لیے یہی پیغام ہے، چاہے عوام ہیں یا خواص، پیغمبران گرامی علیہ السلام ہیں یا ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ اس آیت میں پیغام توارث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، یہ قانون کلی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ترجمہ، بشرطے کہ وہ مال چھوڑ جائے تو والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے، جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 180 ہم نے پڑھی اور کتاب کے صفحہ 111 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے اس آیہ کریمہ کا واضح پیغام ہے کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور مال و ثروت چھوڑ جائے تو قانون وراثت کے مطابق عمل کریں۔ یہ تیسری آیت ہے کہ جس میں میراث کی عمومیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کہیں بھی پیغمبران گرامی علیہ السلام کو وراثت سے مستثنی نہیں کیا گیا اور نہ کہیں ان کی میراث کی نفی کی گئی تھی۔ پس معلوم ہوا کہ قانون ارث عمومی ہے جو کائنات کے تمام افراد پر برابر جاری و ساری ہے۔ اور اب آئیے سامعین، اب یہاں پر ایک ہیڈنگ آ گئی، لکھا ہے جی ہاں یہ ایک عظیم مصیبت ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں بی بی کے الفاظ کہ وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حِزْوَةَ لِي وَلَا إِرْثَ مِنْ أَبِي، ترجمہ کہ اور تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا کوئی حق ہے اور نہ میرے والد کی کوئی میراث ہے اور نہ ہی میری کوئی قرابت داری ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ میری کوئی میراث ہے نہ میری کوئی قرابت ہے۔ آپ کے گمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان نہ قربت ہے اور نہ رحمی رشتہ ہے، میرے اور ان کے درمیان جو وراثت ثابت ہے اس سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہر تعلق و علاقہ جو میرے اور میرے والد کے درمیان ہے سبھی سے انکار کر دیا ہے۔ پھر بی بی کے الفاظ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا آپ پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں میرے والد شامل نہیں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک اور نسخے میں یوں ہے کہ افاہ کم اللہ بے آیاتن، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیات جو ارث پر مبنی ہیں وہ عام ہیں اور تمام مسلمانوں کو شامل ہیں۔ ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آیات میراث سے میرے والد گرامی کو مستثنی کیا ہے؟ نبی اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے درمیان وراثت نہیں ہے کیا؟ اور اس کے بعد بی بی فرما رہی ہیں یا تم یہ کہتے ہو کہ ملتوں کے پیروکاروں میں سے ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ پھر فرمایا کہ کیا میں اور میرے والد گراں قدر ایک دین و آئین کے
پیروکار نہیں ہیں؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. لکھا ہے کیا آپ لوگوں کو میرے ایمان و اسلام میں شک ہے؟ کیا میں شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتی؟ اے وائے اس عظیم مصیبت پر. یہ ایک عظیم فاجعہ فے الف جیم عین ہے اور ایک عظیم مصیبت ہے. کتنے بڑے تعجب و حیرانی کا مقام ہے. بعزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مقدس زبان پر ایسے درد و سوز بھرے الفاظ جاری کریں اور کائنات پر بھاری استدلالی و منطقی گفتگو کریں اور قوم متاثر نہ ہو. آخر سوختہ دل کے ساتھ زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ بی بی نے فرمایا کہ یا آپ لوگ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے شوہر نامدار سے قرآن مجید کے عموم و خصوص زیادہ جانتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز. واقعیت یہ ہے کہ آیات ارث عام ہیں، ان میں کسی کے لیے استثناء اور تخصیص نہیں ہے. یہ قانون توارث تمام مسلمانوں کو شامل ہے. اگر ان آیات میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخصیص ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آگاہ ہوتے اور اس تخصیص سے اپنی دختر یگانہ کو آگاہ کرتے. دنیا جانتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہ اپنی بیٹی سے کہی اور نہ کسی دوسرے فرد سے کہی. کیا کہا؟ یہ عاقلانہ اور منطقی بات ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی دختر کو اپنی جان سے زیادہ پیارا رکھتے تھے، انہیں اپنی دختر سے مثالی محبت تھی. جب بھی وحی نازل ہوتی اس وحی الہیہ سے اپنی دختر کو آگاہ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص حکم نازل ہو جو صرف ان سے اور ان کی دختر سے متعلق ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آگاہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی شرعی ذمہ داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بتا دیتے کہ ان کی رحلت کے بعد وہ وراثت کا حق نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باہر فرما دیتے کہ میری وفات کے بعد آپ میری میراث کا حق نہیں رکھیں گی. اس لیے شفیع محشر نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیا تم لوگ قرآن مجید اور اس کی آیات خاصہ و عامہ کے میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز. یہ اللہ کا قرآن تو میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اقدس پر نازل ہوا تھا، یا تم لوگ میرے چچا کے فرزند امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے شہر کے باب ہیں، ان سے قرآن مجید کو کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز. اگر بات یہ ہوتی کہ میں اپنے والد ماجد کے حق کی مالکہ نہیں ہوں تو مجھے میرے شوہر آگاہ کر دیتے اور مجھے حکم نہ دیتے کہ میں مسجد میں حاضر ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کروں اور اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث طلب کروں. انورٹڈ کاما کلوز. جی ہاں، اس مسئلے کے جتنے پہلو ہیں اور انسان جس قدر مختلف زاویوں سے اس مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا نہ کہ دینی. یہ ایک حکومت کا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اقتصادی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے. اور پھر جملہ کہ فدو نہ کہا مختومتن مرحولت، کہ اس جملے سے قبل آپ سلام اللہ علیہ کی گفتگو جملہ حاضرین مسجد سے تھی کہ اس جملے میں آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کا مرکز حکومت کو بنایا. آپ نے فرمایا فدو نہ کہا، یعنی فدق کی جاگیر لے لیجئے. فدو نہ کہا، اور ریحانہ نبوت سلام اللہ علیہ نے فدق کو اس ناقے سے تشبیہ دی ہے جو مہار شدہ ہو اور اس پر پلان
پے لام الف نام پالان ہوگا، یہ غلط میں نے پڑھ دیا، پالان کس دیا گیا ہو اور سواری کے لیے تیار ہو۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے رحل کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا معنی زین ہے، جو گھوڑے پر رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک ورڈ یہاں سامنے لکھا ہے حتام، ہے تو الف میم، حتام انورٹڈ کاما میں ہے، اور لکھا ہے کہ حتام کے معنی مہار کے ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جاگیر فدق اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے لے لیجئے، یعنی آپ انہیں باخبر کر رہی تھی، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا، اس لیے بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کا انداز گفتگو بھی ویسا ہی تھا۔ آپ نے انہیں کہا کہ جی ہاں اب جو کچھ تمہارا جی چاہے کر لو، جی ہاں جو چاہو کر لو، اور جو کچھ ہماری ملکیت میں سے لینا چاہتے ہو بسم اللہ لے جائیے۔ اس جملے کے ساتھ آپ نے دوسرا جملہ پیش کیا کہ تلقا کا یوم حشر کا، کہ آپ کا ارشاد اس امر کی طرف ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کہف آیت نمبر 29، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ترجمہ وہ اپنے اعمال اپنے سامنے زندہ و حاضر پائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، ترجمہ پس اللہ تعالیٰ کی عدالت کس قدر خوب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قیامت کے دن قضاوت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، وہی داور وہی قاضی ہوگا، اس کے فیصلے عدالت کی اساس پر ہوں گے، کسی کے حق میں ظلم و جور نہیں ہوگا، کسی بندے کے مظالم اس پر مخفی نہیں ہیں۔ اور پھر لکھا ہے وَالزَّعِیمُ محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کتنی مضبوط ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قیامت کے دن وکالت اور حمایت کرنے والے اللہ کے رسول ہوں گے، وہی سید الانبیاء ہیں، وہی میرے والد ارجمند ہیں، وہی اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے طالب ہوں گے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا فرمایا کہ نیز قیامت کا دن بہترین وعدہ گاہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید ہر نیک و بد کے درمیان جدائی ڈالے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ اور اب اس کے بعد ہم یہاں پر ٹائم میں نے دیکھا 36 منٹ ہو چکے، اجازت چاہتے ہیں پیج 114 پر، اور پھر یہیں سے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ خطبہ بھی جاری ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔